السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور مسلمانوں کے اصلی دشمن کون ہیں؟ قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت ہے غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، اور تقریباً ہر مسلمان ہر نماز میں اس کو پڑھتا ہے، نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہے، اور آگے وضاحت بھی موجود ہے کہ غیر المغضوبی علیہم میں کون کون سی قومیں شامل ہیں۔ اب ذرا فرض کر لیجئے کہ ایک طرف یہ قوم ہے جو غیر المغضوبی علیہم والی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا ہے، جن کو اسلام اور مسلمانوں کا اصلی دشمن قرار دیا گیا ہے، اور دوسری طرف وہ جماعت ہے جو جماعت کلمہ پڑھتی ہے، جو جماعت ایک اللہ کو مانتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتی ہے، قرآن کے وحی الہی ہونے کا یقین رکھتی ہے۔ ہاں، نظریاتی طور پر ہمارا ان سے اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، عقیدے میں کچھ اختلاف ہے۔ اب اگر اس جماعت میں اور غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین والی قوم میں لڑائی ہو جاتی ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے، تو ہمیں کن کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ ہماری ہمدردیاں کس سے ہونی چاہیے؟ ہمیں کس کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دنوں امت مسلمہ کا ایک طبقہ، ایک گروہ اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ امریکہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر رکھا ہے۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا، اور لگاتار امریکہ اسرائیل کی ایران پر بمباری جاری ہے، ایران بھی جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ اب اس جنگ میں کس کا سپورٹ کرنا چاہیے، کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ ایک جنگ وہ چل رہی ہے جو حقیقی جنگ ہے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر دو طرح کی جنگ چل رہی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے انڈیا میں جو رائٹ ونگ کہلاتا ہے، جو RSS اور BJP کی آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ طبقہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان کے لوگ ہون کر رہے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں اسرائیل کی جیت کے لیے، امریکہ کی جیت کے لیے، اور خامنئی کی ہار کے لیے، ایران کی ہار کے لیے۔ خامنئی کی شہادت پر یہ لوگ جشن منا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ کوئی بدبخت ایسا بھی ہے جو ان کی تصویر پر پیشاب کر رہا ہے۔ میں وہ ویڈیو دکھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن ایسے افراد موجود ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کو ظالم بتا رہے ہیں، اور یہ نریٹو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے۔ مسلمان لڑکے بھی اس نریٹو میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، انگریزی میں لکھ رہے ہیں، ٹویٹر پر ہندی میں لکھ رہے ہیں، اور رائٹ ونگ کو پوری طرح وہ جواب دے رہے ہیں، کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ اور ہے جو فیس بک پر ایکٹیو ہے یا انسٹاگرام پر ایکٹیو ہے، اور یہ اردو میں لکھنے والا طبقہ ہے۔ یہ طبقہ ہندوستان میں بھی پایا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ طبقہ اپنے آپ کو مذہب کا سب سے زیادہ جانکار بتاتا ہے۔ اب یہ طبقہ اس لڑائی میں امریکہ کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ طبقہ مانتا ہے کہ ایرانی قوم بھی، شیعہ بھی یہودیوں کی طرح ہی خطرناک ہے، یہ امریکہ کی طرح خطرناک ہے، اور یہ عرب دیشوں کے ہی اصل دشمن ہیں۔ ایران یہودیوں کا اصل دشمن نہیں ہے، ایران اسرائیل اور امریکہ کا اصل دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ سعودی عرب کا دشمن ہے، UAE کا دشمن ہے، قطر کا دشمن ہے۔ اس لیے ایران اصل مجرم ہے اور ہم ایران کے خلاف ہیں۔ یہ لوگ سوشل میڈیا پر خامنئی کی شہادت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایران کے خلاف الگ الگ انداز میں تبصرے کر رہے ہیں، ایسے ایسے الفاظ لکھے جا رہے ہیں فیس بک پر کہ اس کو میں یہاں پر پڑھ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ کچھ کا اسکرین شاٹس میں اپنے ویڈیو ایڈیٹر کو کہوں گا کہ وہ لگا دے اور آپ اردو میں پڑھ سکے کہ کس طرح کے الفاظ خامنئی کی شہادت پر لکھے جا رہے ہیں، مذاق اڑائے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل اور امریکہ کا سپورٹ کیوں اور ایران کی مخالفت کیوں؟ کیا ایران کلمہ طیبہ پڑھنے والا دیش نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ ان کو مسلمانوں کی صف میں شامل نہیں کریں گے؟ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے، افسوس کی بات ہے، ذرا سا آپ کو ہم پیچھے لے کر کے چلتے ہیں۔ سال 2024 میں ایران کی سرزمین پر جب حماس کے سابق سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہو جاتی ہے، تو یہ وہی گروہ ہے، وہی طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ایرانیوں نے مروایا ہے، پاسداران انقلاب کا ہاتھ ہے، اور یہ اسرائیل سے ملے ہوئے ہیں، اسرائیل سے سمجھوتا کر کے انہوں نے جان بوجھ کر اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا ہے۔ ایران نے پہلے اسماعیل ہنیہ کو اپنے ہاں بلایا، انوائٹ کیا، وہ مہمان بن کر گئے، اور اپنی ہی سرزمین پر، اپنے ہی ملک میں اسرائیل کے ہاتھوں اسماعیل ہنیہ کو
ایران نے مروا دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اسرائیل کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ خود ایران نے ہی اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا ہے، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور ایران الزام لگا رہا ہے اسرائیل پر کہ اس نے یہاں کر کے کیا ہے۔ اسرائیل کیسے ایسا کر سکتا ہے؟ ایران کے اندر آ کر کے مکمل طور پر ذمہ دار ایران ہے۔ اس کے بعد جب غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملے ہوتے رہے اور ایران لگاتار سفارتی کوششیں کرتا رہا، دنیا بھر میں جا کر ایران نے آواز اٹھانے کی کوشش کی، ایران نے حماس کو ٹیکنیکل سپورٹ دیا، اسلحہ دیا، ہر طرح کی مدد دی، تو اس وقت بھی یہ طبقہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایران اتنا ہی حماس کا ہمدرد ہے، غزہ پٹی کا ہمدرد ہے، تو خود ایران اسرائیل پر کیوں حملہ نہیں کر رہا ہے؟ ایران اپنی فوج کو غزہ پٹی میں کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ اور آج جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا ہے اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو امریکہ نے شہید کر دیا، تو یہ طبقہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی موت کا ڈرامہ کیا ہے۔ انہوں نے سمجھوتا کر لیا تھا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کہ تم لے کر کے آؤ، مجھے مار دو، میں مر جاؤں گا، اور ہم سب مل کر کے، یعنی میں اپنی جان کی قربانی دے کر کے سعودی عرب کو برباد کروں گا، UAE کی بربادی کا میں ذریعہ بنوں گا۔ یہ نریٹو ان کا چل رہا ہے۔ ہیپوکریسی اور دوغلا پن کی انتہا دیکھیے۔ کیا ایسا پوسیبل ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایران کا کوئی شخص، ایران کا لیڈر، اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو سے کہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہے کہ میں اپنی جان کی شہادت پیش کر رہا ہوں اور آپ ہمارے ملک پر حملہ کرو، ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر دو، اسکول، کالجز، ہسپتال، ہر ایک پر آپ بم گراؤ، اور اس کے بدلے میں مجھے موقع مل جائے گا سعودی عرب پر حملہ کرنے کا، UAE پر حملہ کرنے کا۔ کیا ایسا پوسیبل ہے؟ کیا اتنا نیچے جا کر سوچا جا سکتا ہے؟ لیکن اس طرح کا نریٹو دیا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر لوگ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لیکن ایران کا ساتھ مت دو۔ اگر کوئی سوشل میڈیا پر اردو میں خامنئی کو شہید لکھ رہا ہے تو اس کے کمنٹ میں آ کر لوگ گالیاں دے رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ امریکہ نے ایران پر اس وجہ سے حملہ نہیں کیا کہ وہ شیعہ مسلمان ہیں، بلکہ امریکہ نے ایران پر اس لیے حملہ کیا کیونکہ ایران میں اسلامی نظام تھا۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، حج کرنے اور رمضان کا مہینہ ہے تو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صرف زکوٰۃ دینے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام مکمل وے آف لائف ہے، اسلام مکمل دین ہے۔ اسلام جس طرح عبادت کرنا سکھاتا ہے، اسی طرح اسلام یہ بتاتا ہے کہ کیسے آپ کو سیاست کرنی ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ دنیا کا معاشی نظام کیا ہونا چاہیے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ دنیا کا عسکری نظام کیا ہونا چاہیے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ دنیا کا سماجی ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ معاشرہ کو کس طرح پوری دنیا کے سامنے ہونا چاہیے۔ اسلام تہذیب دیتا ہے، ثقافت دیتا ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کے سب سے ضروری کاموں میں سے ایک ہے پیسہ کمانا۔ اگر آپ پیسہ کمائیں گے تو آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، لائف اچھی رہے گی۔ اور پیسہ کمانے کا ایک آسان اور حلال طریقہ ہے شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا، اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو سب سے بہتر ایپ ہے وہ ہے مارکیٹ ولف۔ یہ سیبی رجسٹرڈ ایپ ہے۔ سیبی سے رجسٹرڈ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لیگل ہے، غیر قانونی نہیں ہے، اور کسی طرح کا فراڈ اور دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ حلال پروڈکٹ میں پیسہ بھی لگا سکتے ہیں۔ کیسے اس ایپ کا استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کے بعد فلو ٹرینڈ کا ایک فیچر دیکھے گا، اور جیسے آپ کلک کریں گے آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور آپ کو نقصان کا ڈر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو لگے گا کہ کہیں پر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یا آپ کو زیادہ معلومات نہیں ہیں، تو اس ایپ میں ایک انبلٹ فیچر ہے اسٹاپ لوز کا، جس کے ذریعے خود بخود آپ کی ٹریڈ رک جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ٹریڈ کر رہا تھا، اور جیسے نقصان کا ڈر ہوا تو اسٹاپ ٹریڈ پر میں نے کلک کر دیا،
اور 2065 روپے کا پروفٹ بک ہو گیا۔ مارکیٹ ولف ایپ آپ کو فری میں ریکمنڈیشن بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھ لیجئے کہ فروری میں 39,363 روپیہ، اسی طرح ایک دن میں 15,239 روپیہ، اور سال 2025 میں لوگوں نے 5,03,940 روپے کا پروفٹ بک کیا، اور اس پروفٹ پر مارکیٹ ولف کا کوئی کمیشن نہیں لگتا ہے۔ اس پوری فیسلٹی کو، اس پوری سہولت کو آپ صرف 99 روپے کے لائف ٹائم فیس میں یوز کر سکتے ہیں، صبح کے 9 بجے سے رات کے 12 بجے تک۔ مارکیٹ ولف ایپ کے 2 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں، اور لوگ اپنی فائنینشیل صورتحال کو بہتر بنا رہے ہیں۔ ڈسکرپشن میں نے لنک ڈال دیا ہے، پہلے کمنٹ میں بھی لنک ڈال کر پن اپ کر دیا ہے، آپ جائیے اور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ لیکن اس وقت دنیا کے زیادہ تر دیشوں میں اسلام ایک مذہب بن کر رہ گیا ہے، عبادت بن کر رہ گیا ہے۔ اسلام کا سیاسی نظام نافذ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جس طرح سیاست کو پیش کیا اس کو نافذ نہیں کیا گیا۔ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نافذ نہیں ہے، اور ایران نے یہ کوشش کی 1979 کے انقلاب کے بعد کہ ہمیں اس دنیا میں اسلام کے سیاسی نظام کو نافذ کرنا ہے، اسلام کے معاشی نظام کو نافذ کرنا ہے، اسلام کے سماجی نظام کو نافذ کرنا ہے، اسلام کے عسکری نظام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اسلام کا جو تعلیمی نظام ہے اس کو ہمیں دنیا کے سامنے لانا ہے۔ اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہے، اسلام میں مائنورٹیز کے کیا حقوق ہے، اسلام میں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو کیا اہمیت دی گئی ہے، ہمیں یہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اور یہ 1979 کے بعد ایران نے پیش کیا۔ ہاں، ایران کے ہاں اس نظام کا نام ولایت فقیہ ہے، اور جو سنی مسلمان ہیں ان کے ہاں اس نظام کا نام خلافت ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح آپ کے ہاں پردہ کی ویلو ہے اسی طرح وہاں بھی ویلو ہے۔ جس طرح آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام میں سود حرام ہے، یہ شیعہ مسلمان بھی مانتے ہیں کہ اسلام میں سود حرام ہے اور انٹرسٹ پر مبنی بینکنگ نظام نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ مانتے ہیں کہ مخلوط ایجوکیشن سسٹم نہیں ہونا چاہیے، کو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہونا چاہیے، گرلز کے لیے الگ ایجوکیشن کا سسٹم ہونا چاہیے، بوائز کے لیے الگ ہونا چاہیے، یہی نظام ایران میں بھی پایا جاتا ہے۔ شیعہ مسلمانوں نے بھی یہی تصور پیش کیا، اور جب ایران نے اپنے یہاں اس طرح کا اسلامی نظام نافذ کیا تو پوری دنیا ایران کی مخالفت کرنے لگی، کیونکہ ایران نے امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کے خلاف جا کر ایک اسلامی تصور دنیا کو دیا۔ 1996 میں جب افغانستان میں طالبان نے اسلامی حکومت قائم کی اور طالبان نے شریعت کا نظام قائم کیا تو اس کی بھی دنیا نے مخالفت کی، اور دنیا کے 3-4 دیشوں کے علاوہ کسی بھی دیش نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کے بعد امریکہ لگاتار کوشش کرتا رہا کہ وہ ایران سے اسلامی رجیم کو ختم کرے، اسی طرح طالبان سے ختم کرے۔ ایران میں وہ اس وقت کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن افغانستان پر ایک بہانہ بنا کر امریکہ نے حملہ کر دیا اور طالبان کی حکومت کو ختم کرنے کا اس نے منصوبہ بنایا، کابل پر قبضہ کر لیا۔ 20 سالوں تک طالبان والے جنگ لڑتے رہے اور امریکہ کو وہاں سے باہر نکلنا پڑا۔ دوبارہ طالبان نے وہاں اسلامی حکومت قائم کر دی ہے، اور اسی وجہ سے کہ طالبان نے شرعی نظام نافذ کر دیا ہے، انہوں نے دنیا کے بینکنگ نظام کو اپنے یہاں ریجیکٹ کر دیا ہے، سودی کاروبار کو انہوں نے ممنوع قرار دے دیا ہے، تو آج دنیا کے ممالک افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم نہیں کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ اسی طرح کا نظام ایران میں بھی تھا، کچھ اختلاف کے ساتھ، کچھ ڈفرینسز کے ساتھ۔ اب امریکہ نے وہاں حملہ کیا۔ امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے ایران میں رجیم چینج کرنا ہے، ایران میں حکومت کو بدلنا ہے، ایران میں جو آئیڈیالوجی اس وقت پائی جاتی ہے اس آئیڈیالوجی کو ناپید کرنا ہے، نیست و نابود کرنا ہے، اور ایسی آئیڈیالوجی کو وہاں لانا ہے جو سیکولرزم پر مبنی ہو، جو امریکہ کے ساتھ دوستی رکھے، جس آئیڈیالوجی میں عیاشی ہو، جہاں اخلاقیات کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، جہاں اسلامی اقدار کے لیے کوئی
جگہ نہ ہو جہاں ایپسٹین فائل کے لوگ آ کر کے حکومت کرے، اقتدار سنبھالے۔ ایپسٹین فائل کے بارے میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ایپسٹین جیفری موساد کا ایجنٹ تھا، اور اس کو اسرائیل نے پوری طرح امریکہ میں تیار کر کے بھیجا، اس پر پیسہ انویسٹمنٹ کیا، اور دنیا بھر کے لیڈروں کو عیاشی کے لیے بلایا جاتا تھا، نابالغ لڑکیوں کو عیش کے لیے پیش کیا جاتا تھا، اور دنیا بھر کا ریکارڈ ہے ایپسٹین جیفری کے پاس، اور وہ ریکارڈ دراصل موساد کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کو اب بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بھی نام اس میں شامل ہے، اور اسی وجہ سے دنیا اسرائیل کے اشارے پر ناچ رہی ہے، موساد کے اشارے پر ناچ رہی ہے۔ اب اس طرح کا گھٹیا کردار رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو امریکہ ایران کے اقتدار میں بیٹھانا چاہتا ہے، اور ایران کے عوام اس کے خلاف ہے۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ ایران کس کے لیے لڑ رہا ہے، ایرانی عوام کس آئیڈیالوجی کے لیے قربانی دے رہی ہے، اور امریکہ کیوں ایران پر حملے کر رہا ہے، اور جو ایک آئیڈیالوجی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں اس طرح کی سوچ رکھنی چاہیے، ان کے لیے سوشل میڈیا پر ہمیں اس طرح لکھنا چاہیے، پوری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہے، قرآن مجید میں تذکرہ ہے، احادیث میں تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کا اصلی دشمن کون ہے، کون لوگ مسلمانوں کو تاریخ سے مٹانا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کیوں میڈل ایسٹ میں بسایا ہے، بنایا ہے، اور اسرائیل صرف وہی تک محدود نہیں رہنا چاہتا ہے جہاں پر ہے ابھی، بلکہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل بنانا، اور اب اسرائیل اپنے اس ایجنڈا پر، اپنے اس منصوبے پر عمل کر رہا ہے۔ عرب دیشوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ امریکہ نے ہمیں سے اربوں ڈالر لے کر ہماری سرزمین پر اپنا فوجی اڈا اس لیے نہیں بنایا ہے کہ وہ ہمیں دوسرے ملکوں سے بچائے گا، بلکہ وہ اسرائیل کو بچانا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو امریکہ ان فوجی اڈوں کے ذریعے پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ عرب دیشوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے، عرب دیشوں نے مان لیا ہے ہمارا دشمن ایران نہیں اسرائیل ہے، امریکہ ہے۔ سعودی عربیہ کے فورن منسٹر کا بیان سامنے آ چکا ہے، جو تاریخی جملہ ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خطے کے لیے اصل دشمن اسرائیل ہے، اسرائیل کی وجہ سے مشرق وسطیٰ جنگ جھیل رہا ہے، اور اسرائیل کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کے لوگوں کو، ہندوستان اور پاکستان کے ایک طبقے کو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی ہے، ان کا شعور کام نہیں کر رہا ہے، اور لگاتار یہ خامنئی کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، الٹا سیدھا لکھ رہے ہیں، اسرائیل کو، امریکہ کو فوقیت دے رہے ہیں، جبکہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے معروف عالم دین اور مفکر مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا، اور اپنے انٹرویو میں انہوں نے پوری وضاحت کی، اچھی طرح عالم اسلام کو اور سنی مسلمانوں کو انہوں نے پیغام دیا، بتایا کہ امریکہ نے حملہ اسلام پر کیا ہے، شیعہ پر نہیں کیا ہے، امریکہ نے حملہ سنی مسلمانوں سے فتویٰ لے کر نہیں کیا ہے، امریکہ نے ایران پر حملہ اس وجہ سے نہیں کیا ہے کہ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی ہے، بلکہ اس وجہ سے امریکہ نے حملہ کیا کہ ایران نے اپنے ہاں اسلامی نظام کو نافذ کر رکھا ہے، اور ایران نے امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ آپ سنیے مولانا کا یہ انٹرویو۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا عقیدہ ظاہر کر رہا ہے تو آپ ظاہری طور پر اس کے اظہار کی تصدیق کرو، اور اس کے دل کے اندر کیا ہے اس کو اللہ پر چھوڑو۔ تو جہاں تک علمی معاملہ ہے، علمی طور پر میں جانتا ہوں اچھی طرح، الحمدللہ میرا یہ موضوع رہا ہے، میں نے اس پر بہت پڑھا بھی ہے اور لکھا بھی ہے، اور میرے والد گرامی نے تو اس موضوع پر بہت غیر معمولی علمی تحقیقی کام کیا ہے۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں اس وقت شیعہ سنی مسئلے کو اٹھانا یہ انتہائی نادانی، انتہائی جہالت، انتہائی حماقت، اور میں کیا لفظ بولوں، اس وقت قطعاً اس قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کوئی سنی ملک ہے؟ اسرائیل کی قیادت کوئی سنی ہے؟ کیا اسرائیل نے اس لیے حملہ کیا ہے کہ یہ لوگ شیعہ ہیں؟ کیا اسرائیل سنیوں کو چھوڑ رہا ہے؟ یہ انتہائی غلطی کی بات ہے۔ ہم علمی دنیا کی گفتگو کو الگ رکھیں گے، اور اس موقع پر اسرائیل اور امریکہ سے جو ٹکر لے گا یقینی طور پر ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوں گی۔ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ شیعیت پر نہیں ہوا ہے، اسلام پر ہوا ہے۔ بالکل، آپ نے یہ بڑا بات جملہ واضح ہے۔
واضح ہونی چاہیے یہ بات کہ یہ حملہ اسلام پر ہوا ہے. امریکہ ہمارے نزدیک اس کا آتھورائز نہیں ہے کہ وہ ہم کو بتائے گا کہ کون سا اسلام صحیح ہے کون سا اسلام غلط ہے. یہ ہم ٹرمپ سے نہیں سیکھیں گے, یہ ہم نتن یاہو سے نہیں سیکھیں گے. یقینی طور پر اس وقت اتنی نیچے کردار پر اترنا کہ اسکولی بچیوں کو ہلاک کر دینا, آپ غور کریں یہ کون سی اخلاقیات ہیں. اس لیے اس وقت فوکس رہنا چاہیے امریکہ اور اسرائیل کے مجرمانہ کردار کی طرف, اور شیعہ سنی بحث کو دروازے کو بالکل نہیں کھولنا چاہیے, قطعاً نہیں کھولنا چاہیے. اس بحث کی الگ بالکل جی بالکل, یہ وہی امریکہ ہے جس نے عراق پر حملہ کیا, صدام حسین کو قتل کیا, لیبیا پر حملہ کیا, افغانستان پر حملہ کیا. یہ تو شیعہ ممالک نہیں ہیں, یہاں تو سنیوں کی لیڈرشپ رہی ہے. اس وقت چونکہ ایران کھٹک رہا تھا ان کی آنکھوں میں, جی تو انہوں نے ایران کو نشانہ بنایا ہے. مگر میں جہاں تک ایرانی قوم کو جانتا ہوں وہ انشاءاللہ اس بھٹی سے تپ کر نکلے گی, اور مجھے تو امید ہے کہ اس شر سے کسی بڑے خیر کا ظہور ہوگا, بھلے کچھ وقت اور لگ جائے. مولانا, کا آخری سوال ہے کہ ہمارے دیش کی جو فورن پالیسی ہے وہ اب بالکل اسرائیل اور امریکہ جیسی ہو چکی ہے. اب دیکھیے کہ بھارت کے پرائم منسٹر نے کنڈم تک نہیں کیا ایک ملک کی آزادی پر ہونے والے حملے کو. حالانکہ 2 سال پہلے تھوڑا معاملہ ٹھیک ٹھاک تھا, وہاں کے صدر کا انتقال ہوتا ہے تو بھارت نے ایک روزہ سوگ کا اعلان کر دیا, اور یہی حال دنیا کی کئی سارے دیشوں کا ہے. اور حملہ سے ٹھیک ایک دن پہلے وزیراعظم مودی صاحب اسرائیل ہو کر کے آئے تھے. تو یہ سب کیا چل رہا ہے, بھارت کدھر جا رہا ہے اپنی فورن پالیسی کو لے کر کے؟ دیکھیے, میں اپنے مخصوص علمی حلقے میں کہا کرتا ہوں کہ اب کچھ ایسی ہوائیں خدا کی طرف سے چلی ہیں جن کی وجہ سے کوئی راز نہیں رہے. بہت سی باتیں جو پوشیدہ تھیں وہ کھلیں گی. آر ایس ایس کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے, بی جے پی کا اسرائیل سے کتنا گہرا تعلق ہے, یہ باتیں اب منظر عام پر بالکل آ چکی ہیں. اور آخری مہر ہمارے وزیر اعظم کے اس 1-2 دن کے دورے نے جو اچانک ہوا جی, اور بغیر کسی پہلے کی ترتیب کے ہوا, اور وہاں کان میں کیا باتیں ہوئیں, انہوں نے جو تقریر کی وہاں کے پارلیمنٹ میں کنیسٹ میں, اس میں انہوں نے ہندوستان کی خارجہ پالیسی جو روایتی رہی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. ابھی پچھلے 2 سال پہلے فلسطین میں ان کو بہت بڑا ایوارڈ دیا گیا تھا, اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہوا. اور اسرائیل نے ان کو ایک ایسا ایوارڈ دیا جو اس سے پہلے بھی کبھی کسی کو نہیں دیا تھا اور آئندہ بھی شاید کسی کو نہیں دے گا. ایک کوئی بچوں کا کھیلنے والا کوئی میڈل کوئی بنا کر ان کو پہنا دیا گیا جس کی کوئی بھی قانونی حیثیت آج تک کسی میڈیا پر نہیں آئی. جی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ جیسے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی ہے. تو ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ملک کی چاہے زرعی پالیسی ہو, ایگریکلچر پالیسی ہو, ٹیکس پالیسی ہو, فارن پالیسی ہو, فائنینشیل پالیسی ہو, ہر پالیسی انتہائی غیر سنجیدہ انداز سے مرتب کی جا رہی ہے جو ہمارے عظیم ملک کے شایان شان نہیں. لیکن عظیم ملک نے تو اب اسرائیل کو فادر لینڈ قرار دے دیا ہے. عظیم ملک نے نہیں, عظیم ملک کے غیر عظیم لیڈر نے. تو آپ ملک ایگری میں نہیں اور کرتے کہ انہوں نے اسرائیل کو کہا کہ وہ فادر لینڈ ہے اور انڈیا مدر لینڈ ہے؟ اپنا نسب بتانے کا ان کو حق ہے, ہمیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ وہ اگر اپنا شجرہ نسب بتا رہے ہیں تو بہت شکریہ ان کا.
اور یہ باتیں بہت اہم ہیں، جملہ بہت اہم ہے۔ میری گزارش ہوگی ان ویڈیوز کو اب زیادہ سے زیادہ عوام میں شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کا ذہن صاف ہو سکے، کلیئرٹی ہو سکے۔ بڑے مشہور نیتا ہیں عاصم وقار، وہ بھی اس طرح کے مدعوں پر بولتے ہیں، مسلمانوں کے حالات پر تبصرہ کرتے ہیں، ٹی وی چینلوں پر نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ان تمام حالات پر ایک ویڈیو ملت ٹائمز کو بھیجی ہے، اس کو بھی سنیے۔ آج ایران پر ہوئے حملے کو 5 دن ہو گئے۔ کوئی بتا رہا ہے یہ شیعہ ورسز سنی کنٹریز کی لڑائی ہے، کوئی بتا رہا ہے پرمانو بم بنا رہے تھے اس لیے لڑائی ہے۔ میں آپ کو صاف طور سے بتا دوں کہ نہ یہ شیعہ ورسز سنی کی لڑائی ہے، نہ یہ پرمانو بم بنانے کی لڑائی ہے۔ یہ سیدھی سی لڑائی گریٹر اسرائیل بنانے کی ہے۔ یہ لڑائی شیعہ ورسز سنی کی نہیں ہے، یہ لڑائی یہودیت ورسز اسلام کی ہے۔ میں بہت صاف طور پر آپ لوگ کو کچھ باتیں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے دیش کے ایک پورو پردھان منتری، بھارتیہ جنتا پارٹی کے انترراشٹریہ کھیاتی پراپت نیتا اٹل بہاری واجپئی کو جب فلسطین اور اسرائیل پر بولنے کا موقع ملا تو انہوں نے بہت صاف طور پہ کہا کہ یہ زمین فلسطین کی ہے، اسرائیل اس پر اویدھ قبضہ کیے ہوئے ہے۔ جس کو اسرائیل اپنی زمین بتا رہا ہے، دراصل وہ اویدھ زمین ہے، اویدھ لینڈ ہے اسرائیل کی۔ آج اسی پارٹی کے ایک نیتا جی کہہ رہے ہیں فادر لینڈ۔ اٹل بہاری واجپئی نے کہا اویدھ لینڈ خالی کرنا ہوگی، اور بی جے پی کے دوسرے نیتا دیش کے پردھان منتری بتا رہے ہیں فادر لینڈ۔ اب ان کی بات کرتا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ ورسز سنی کی لڑائی ہے۔ نہیں ہے شیعہ ورسز سنی کی لڑائی، یہ یہودی ورسز اسلام کی لڑائی ہے۔ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جو لوگ میری بات کو انکار کریں گے ماننے سے، میں ان سب سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ جس وقت صدام حسین کی ہتیا کی گئی، یہی اویدھ ہتھیار، ناجائز ہتھیار بتا کر، جان لیوا ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر، تو میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں صدام حسین کون تھے؟ شیعہ تھے، سنی تھے؟ کس نے مروایا؟ دوسرا، میں صاف طور سے پھر ایک سوال پوچھ رہا ہوں انہی لوگوں سے جو شیعہ سنی کی لڑائی بتا رہے ہیں۔ کرنل غدافی کی ہتیا ہو گئی، کرنل غدافی کو گدی سے بے دخل کر دیا گیا، کون تھے کرنل غدافی؟ بتائیے مجھے۔ میں انہی لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جو شیعہ سنی کی لڑائی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے اور جواب دیں کہ فلسطین میں 1,00,000 لوگوں کا نرسنہار ہو گیا، نرسنہار میسیکیئر کر دیا یہودیوں نے، اسرائیل نے۔ کون تھے جو 1,00,000 لوگ مرے ہیں؟ وہ شیعہ تھے یا سنی تھے؟ اور یہ جو اپنے کو سنیوں کا علمبردار کہہ رہے ہیں، صدام حسین کی ہتیا پہ یہ یہودیوں کے امریکہ کے ساتھ تھے، کرنل غدافی کی ہتیا پر یہ لوگ یہودیوں کے، اسرائیل کے اور امریکہ کے ساتھ تھے، فلسطین کے نرسنہار پہ، بچوں کے، عورتوں کے، بچیوں کے نرسنہار پر یہ سب، یہ سنیوں کے جو علمبردار اپنے کو کہہ رہے ہیں، یہ سب کے سب اسرائیل کے ساتھ تھے، یہودیوں کے ساتھ تھے اور امریکہ کے ساتھ تھے، اور آج ان کو سنی اور شیعہ دکھ رہا ہے۔ دوستوں، یہ لڑائی اسلام ورسز یہودی ہے، یہ لڑائی اسرائیل ورسز اسلام ہے، یہ لڑائی اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کی ہے، جس کا سپنا تھیوڈور ہرزل نے دیکھا تھا، اور آج بھی جو زائونیز ہیں، جو یہودی ہیں، وہ اس کا سپنا دیکھ رہے ہیں گریٹر اسرائیل بنانے کا۔ اور سب سے بڑی بات، امریکہ ایک گنڈا کنٹری ہے، کرمنل مائنڈڈ کنٹری ہے۔ ٹرمپ پوری کھاڑی میں اپنا قبضہ کر رہا ہے اور اپنے حکم چلا رہا ہے، اپنے آدیش چلائے گا۔ پوری کھاڑی پر اپنا خود کا قبضہ کرنے کے بعد وہ اپنا ایک چوکیدار، اپنا ایک تھانے دار، اپنا ایک دروگہ اپائنٹ کرے گا، اور اس دروگہ کا نام ہے اسرائیل، بنجامن نتنیاہو۔ میں دوستوں بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اللہ کا حکم تو سب نے سنا ہوگا، قرآن شریف میں ہے کہ اے ایمان والوں، اے لوگوں، تم میں سے جو شخص ان یہود و نصاروں کا دوست ہے تو جان لو
وہ تم میں سے نہیں ہے، وہ انہی میں سے ہے، ان پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ اور جو لوگ ان یہود و نصاروں کے دوست ہیں وہ بھی تو بھروسے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ لڑائی شیعہ اور سنی کی نہیں ہے، یہ لڑائی ایمان کی اور بے ایمان کی ہے، یہ لڑائی اسلام کی اور اسرائیل کی ہے۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو اسلام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا اسلام کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ جو لوگ بھی آپ کو الٹی سیدھی باتیں بتائیں ان سے پوچھئے گا اور کہیے گا کہ خود طے کرو کہ یہودیوں کے ساتھ ہو، اسرائیل کے ساتھ ہو، گریٹر اسرائیل بنانے کے ان کے خواب کے ساتھ ہو یا اسلام کے ساتھ ہو۔ خامنئی صاحب شہید ہیں، زندہ باد تھے، ہیں اور رہیں گے۔ خامنئی صاحب نے، ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ یہود و نصارہ کے وہ دوست نہیں ہو سکتے، نہ تھے، نہ ہیں، نہ کبھی دوست ان کے رہیں گے۔ ہم سب خامنئی صاحب کے چاہنے والے لوگ ہیں، خامنئی صاحب کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے رہبر معظم تھے، ہم مرتے دم تک ان کو اپنا رہبر مانتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی جتنی ملی تنظیمیں ہیں، خواہ وہ جمعیت علماء ہند ہو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، آل انڈیا ملی کونسل ہو، جماعت اسلامی ہند ہو، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت ہو یا دوسری تنظیمیں ہو، IMCR ہو، ان سب تنظیموں نے مشترکہ طور پر اس حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے کو انہوں نے کنڈم کیا ہے اور خامنئی کی شہادت پر انہوں نے باضابطہ تعزیتی پیغام جاری کیا ہے، کنڈولنس انہوں نے اپنا پیش کیا ہے کہ امریکہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، امریکہ طاقت کا استعمال کر رہا ہے۔ مولانا محمود مدنی کی جمعیت علماء ہند کا لیٹر ہیڈ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں صاف مولانا محمود مدنی کی طرف سے مشرق وسطیٰ کے حالات کو بگاڑنے کے لیے، جنگ جیسا ماحول بنانے کے لیے، ایران پر حملہ کرنے کے لیے سختی سے انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، اور خامنئی صاحب پر ہوئے حملے اور ان کی شہادت پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے، تعزیت کا اظہار کیا ہے، اور اسی طرح کا بیان دوسری تنظیموں نے بھی جاری کیا ہے، اور یہی ہمارا اصولی موقف ہونا چاہیے۔ ہاں، کچھ معاملوں میں یقیناً شیعوں سے ہمارا اختلاف ہے، شیعوں کے کچھ فتوے الگ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب اسلام پر آنچ آ جائے، جب اسلام پر حملہ ہونے لگے تو ہم اسلام کے اصل دشمنوں کا ساتھ دینے لگے، بلکہ ہماری لڑائی ہے، ہمارا آپسی اختلاف ہے، اس کو ہم حل کر لیں گے، لیکن اصل دشمن کے ساتھ جانا، اس کو سپورٹ کرنا یا اس کے ایجنڈا کو صحیح ٹھہرانا یا ایسے موقع پر اپنوں کا ساتھ نہ دے کر غیروں کے ساتھ مل جانا سب سے بڑی بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، اور یہ سب دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، لیکن میں چپ تھا، خاموش تھا، بول نہیں رہا تھا۔ آج دیکھا لگاتار لوگ اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں، اور بے شمار لوگوں نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا، مطالبہ کیا آپ ایک ویڈیو بنائیے، صحیح میسج دیجئے کیا ہے، اور اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ آپ فرض کر لیجئے ایران میں جو قوم رہتی ہے، ایران کی جو آبادی ہے، وہ مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، وہ کلمہ گو نہیں ہے، وہ کسی اور ریلیجن اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا اور ان کا آپس میں ذرا سا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ مجھے بتائیے کہ اگر امریکہ ایران پر آ کر حملہ کرے، ایران کے لیڈر کو ہلاک کر دے، مار دے، اور امریکہ کہے کہ تمہارے ملک کا لیڈر کون بنے گا، اس کا فیصلہ میں کروں گا، تمہیں کون سا ہتھیار بنانا ہے اور کون سا ہتھیار نہیں بنانا ہے یہ میں طے کروں گا، تم کس کو اپنا صدر چنو گے اور کس کو صدر نہیں چنو گے، تمہارے ملک کی فورن پالیسی کیا ہوگی، تم کس کے ہاتھ تیل بیچو گے اور کس کے ہاتھ تیل نہیں بیچو گے، اور اگر کوئی ملک امریکہ کی ان شرطوں کو نہیں مانتا ہے اور امریکہ آ کر اس پر حملہ کر دے، اس ملک کو تباہ و برباد کرے، تو کیا آپ امریکہ کا ساتھ دیں گے، یا پھر امریکہ کے بارے میں آپ کہیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل نے غنڈہ گردی کی ہے، امریکہ اور اسرائیل نے ظلم و بربریت سے کام لیا ہے؟ امریکہ کون ہوتا ہے کسی ملک کے سپریم لیڈر کو مارنے والا، کسی ملک کے انٹرنل معاملے میں مداخلت کرنے والا، کسی ملک کو یہ سبق پڑھانے والا، بتانے والا کہ تمہارا نظام کیسا ہونا چاہیے، تمہیں کون سا ہتھیار رکھنا چاہیے، تمہیں کس کے ساتھ تیل بیچنا چاہیے، نہیں بیچنا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ آپ کس کو صحیح ٹھہرائیں گے، کس کو غلط ٹھہرائیں گے؟ آپ چھوڑ دیجئے ایران کو، وینزویلا کے ساتھ امریکہ نے جو کچھ کیا، کیا آپ اس کو صحیح مانتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھیے۔ مجھے دیجئے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ مارکیٹ ولف ایپ کے 2 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں، تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اور لنک میں بھی میں نے پن اپ کر دیا ہے، گو اینڈ چیک آؤٹ مارکیٹ ولف ایپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहां अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।